اسلام کی محبت میں، اللہ کی محبت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے لیے، آپ کی دعوت کے لیے وقت نکالا۔ میرے بھائیوں، ساتھیوں، میری بہنوں، جو وقت آج مجلس میں، اس کانفرنس میں، اس پروگرام میں گزر رہا ہے، یہ کوئی نقصان کا ہوگا کہ فائدے کا ہوگا؟ ہمارے بہترین اوقات میں سے کون سا وقت ہوگا؟ آج کا یہ۔ دکانوں پہ بیٹھنا نہیں، فیکٹریوں میں بیٹھنا نہیں، کھیتوں میں چلنا نہیں، بازاروں میں وقت گزاری نہیں، دوستوں سے خوشگپیاں نہیں۔ چلے ایک حدیث شروع میں سناؤں تاکہ میرے ایمان کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اعمال لکھنے کے علاوہ بھی فرشتے ہیں۔ کچھ فرشتے وہ ہیں نا جو اعمال لکھتے ہیں۔ اس سے بھی پوچھتا ہوں، دائیں والا فرشتہ زیادہ مصروف ہے کہ بائیں والا؟ ہاں؟ یہ سب فائدہ کریں گے، سب کا ایک نہیں ہے، اپنا اپنا جواب دیں۔ کسی کا نیکیاں لکھنے والا بہت مصروف ہے اور اللہ تعالیٰ رحم کرے کسی کا گناہ والا بہت مصروف ہے۔ کسی کی نمازیں پوری لکھی جاتی ہیں، فجر اور عصر میں فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب میں پوچھتا ہے فجر والوں سے، جب میرے بندے کو چھوڑ کے آئے تو کس حال میں تھے، جب ملے تھے تو کس حال میں؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب ہم عصر میں گئے تھے تو وہ نماز میں تھا، جب فجر میں آئے تو وہ، جب دوسری شفٹ جاتی تو اللہ تعالیٰ پوچھتے بتاؤ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، محدثین پہ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں کرے، وہ جب یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تو ساتھ حدیث میں کیا لکھا ہوگا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو فرشتے سے پوچھنے سے پتہ لگتا ہے کہ کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اس کی محبت ہے، اس کا طریقہ ہے کہ وہ فرشتے سے پوچھتا ہے، اس کو فرشتے سے پوچھنے کی کوئی ضرورت، وہی تو جانتا ہے، وہی تو جانتا ہے۔ فرشتہ تو وہ بتائے گا جو آج ہے، اور اللہ تعالیٰ کس کو جانتا ہے؟ جو کل ہوگا، جو ہمیشہ ہوگا، جو کچھ دنیا میں ہونا ہے، سب اس کے علم ہے۔ وہ علیم ہے، وہ بصیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ خبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا یقین عطا فرما دے، اپنا ایمان عطا فرما دے، اپنی توحید عطا فرما دے، اپنا توکل اور بھروسہ عطا فرما دے۔ اپنا سب اس طرح کہتے ہیں آمین کہیں، میرے کو آمین کہنا میری یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو فرشتے جاتے ہیں، کیسے چھوڑ کے آئے تھے؟ اے اللہ جب فجر میں پہنچے تو نماز میں تھا، جب عصر سے لوٹے تو سارے لوگ ایک جواب دے رہے، جو ہوتے وہی ہوتے ہیں۔ جو فجر میں تھا اس کی حاضری لگ گئی، اور وہ جو فجر میں نہیں تھا اس کی، میں اللہ کے ہاں غیر حاضروں میں ہوں کہ حاضروں میں؟ آج کی فجر نماز میں لکھا اور آنے والوں نے مجھے ایسے ہوا ہے، خوش قسمت ہے جن کے ساتھ ایسے ہوا، جس نے فجر اور عصر کی حفاظت کر لی، دو ٹھنڈی نمازوں کی حفاظت کر لی۔ جنت میں ان کی مہمانی کون کرے گا؟ اللہ خود ان کی مہمانی کرے گا، جو دو ٹھنڈی نمازوں کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ چلے اندھیرے کی نماز کا بھی سنیں۔ اندھیروں میں مسجد میں آنے والوں کو قیامت کی پوری پوری روشنی کی، پوری پوری نور کی خوشخبری دے دے۔ یہ اندھیرے میں فجر میں آتے تھے، اندھیرے میں عشاء میں آتے تھے، مغرب میں اندھیرے میں پلٹ کے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو پوری پوری روشنی دے گے، قیامت کے اندھیروں میں ان کے پاس روشنی ہوگی، جو یہ اندھیرے میں مسجد میں۔ تو کیا نمازیں پکی ہیں؟ اگر نہیں تو کر لیجیے گا۔ مستقل حاضر رہنے والوں کو نمبر بھی جاتے ہیں، اور غیر حاضر رہنے والوں کا کبھی کبھی نام میں نہیں کہہ سکتا، یہ بہت بڑا مقصد ہے۔ غیر حاضر رہنے والوں کا نام رجسٹر سے ایک لمبی لکیر پھیر دی جاتی ہے، یار اس کی حاضری ہم نے لگانی نہیں، یہ کون سا آتا ہے؟
اللہ کے فرما بردار بندے میں اور اللہ کا انکار کرنے والے کافر میں فرق کس چیز کا ہے؟ نماز کا فرق ہے. باقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور نماز کو قائم کرو، مشرک مت بنو. جو نماز سے چلا گیا وہ تو دین سے چلا گیا. تو اگر ہمیں نماز کی قدر نہیں ہے، نماز کی فکر نہیں ہے، ہم سب جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں جس کی نمازیں درست نہیں، کچھ بھی نہیں. میں نے کل جمعے میں ایک بات کی ہے بھائیوں سے، آپ سے دہرا رہا ہوں. پہلے تو بات کا ہم فیصلہ کریں. بیالوجی پڑھنی ہوتی ہے بچے نے میڈیکل تو اس کو میڈیکل پڑھاتے ہیں، بیالوجی پڑھاتے ہیں، فزیالوجی پڑھاتے ہیں، اناٹومی پڑھاتے ہیں. حساب میں جانا ہو، میتھ میں جانا ہو، اکاؤنٹس میں جانا ہو تو میتھمیٹکس پڑھاتے ہیں. اردو میں پڑھانا ہو تو اردو ادب، انگلش میں جانا تو انگلش میں اس کے مطابق اس کو پڑھاتے ہیں. کمپیوٹر میں ہو تو آئی ٹی شروع سے رکھواتے ہیں. کتنے لوگ ہیں ہاتھ نہیں کھڑا کریں، دل کو جواب دیں کہ جنہوں نے صحیح بخاری کھول کے، صحیح مسلم کھول کے، مشکات کھول کے، ریاض الصالحین کھول کے نماز کی پوری کتاب پڑھی ہے. حدیثوں کے ایک چیپٹر کا، ایک باب کا کیا نام ہے؟ کتاب الصلاۃ. اس میں نماز کے احکامات ہیں. کہتا بھائی میں نے کسی مولوی سے نہیں سنا، میں نے آنکھوں سے نماز کو پڑھا ہوا ہے. اور اپنے بیٹے اور بیٹی کو بھی نماز کا سارا طریقہ کہاں سے پڑھایا ہوا ہے؟ کچھ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، کچھ لوگ چپ کر گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے گھر میں جنازہ تھا اور ہم نے کسی سے نہیں پوچھا تھا. کتاب الجنائز کی حدیث کی کتابوں میں، اور میں نے جنازے کے سارے احکامات خود پڑھے ہوئے. مجھے پتہ ہے میت کے ساتھ کیا کرتے ہیں، قبر میں کس طرح اتارتے ہیں، قبر کس طرح دیتے ہیں، غسل کس طرح دیتے ہیں، تعزیت کس طرح کرتے ہیں، قبر کس طرح بناتے ہیں، قبر کی زندگی کیا ہے. مدرسہ میں نے پڑھا ہوگا. میں تاجروں سے پوچھتا ہوں، بینکنگ پڑھی ہے، اکاؤنٹ پڑھا ہے، ٹیکسیشن پڑھی ہے، لین دین پڑھے، کھاتے بنائے ہیں، لیجر بنائے. ابھی تو کاغذ کے کھاتے کے کمپیوٹر آ گئے، موبائلوں میں کھاتے بک چلتی ہیں. یہ لینا، یہ دینا، اس کے ادھار ہے، اس کا یہ وہ کہتا ہے میں نے سب پڑھا. اپنے بچوں کو ایم بی اے کیوں کراتے ہیں؟ ایم بی اے کیا ہوتا ہے؟ ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن. اسے کاروبار کرنا آ جائے، اس کو بزنس کا لین دین آ جائے. ایم بی ای ماسٹر آف بزنس ایجوکیشن. سی اے چارٹر اکاؤنٹنٹ، اس کو لوگوں کے اکاؤنٹ سیدھے کرنے آ جائے. وہ کہتا ہے بھائی سب کچھ پڑھا ہے. میں نے لین دین کے سارا سبجیکٹ کہاں پڑھا ہے؟ تجارت کا سارا کچھ کہاں پڑھا ہے؟ کتاب التجارت. میں نے لین دین کا سارا کتابوں کا حدیث میں پڑھ چکا ہوں، حلال کیا اور حرام. میں نے اپنی ساری تجارت کو حدیث کے مطابق کیا ہے، آیت کے مطابق کیا. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. میں حلال کھاتا ہوں، مجھے پتہ ہے حرام کھانے والے کی دعا نہیں سنی جاتی. کیا ہے وہ حدیث؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو کیا کھاؤ؟ نیک پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو. اللہ تعالیٰ رسولوں کو حکم دیتا ہے کہ حلال کھانا اور نیکی کرنا. اور ایسے حکم دیا مسلمانوں کو کہ وہ نیک کھائیں. آپ اسی حدیث میں فرماتے ہیں کہ بندے کو بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے، مٹی میں، گرد میں ہے، پسینہ ہے، سفر کے اثرات ہیں، بال اس کے پرا گندا ہے، اور اونچی اونچی سر اوپر کر کے کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، اے اللہ اے اللہ. فرمایا اللہ اس کی دعا کیوں سنے گا؟ جو اس نے کھایا تو حرام، جو اس نے پیا تو حرام، جو اس نے پہنا تو حرام. جس لقمے کے ساتھ اس کی بوٹی کی پرورش ہوئی، ماں کے پیٹوں میں بھی جو بچے پل رہے ہیں وہ حلال کے ساتھ کہ حرام کے ساتھ. فرمایا اللہ اس کی دعا کیوں سنے گا؟ اللہ اس کی دعا کیوں سنے گا؟ تو میرے بھائیوں کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میرے کاروبار میں سود کا ایک پیسہ بھی نہیں. الحمدللہ کہتا ہوں مجبوری سے بینک میں کبھی پیسے کا لین دین
کر سکتا ہوں، میں بینک میں پیسہ نہیں رکھتا، میں نے اکاؤنٹ بھی کھلوایا۔ اور کوئی کتنے جو کہتے ہیں میں نے سال کے لیے 10 سال کے 20 سال کے لیے کیا کیے ہوئے، فکس کیے ہوئے، پروفٹ کھاتا ہوں، کوئی پروفٹ نہیں ہے، سود کھاتا ہوں، گاڑی سود کی، موٹر سائیکل سود کی، گھر سود کا، ٹریکٹر سود کا، ٹیوب ویل سود کا، اور بڑی بڑی فیکٹریاں لگائیں اور اس کے سارے قرضے کس سے لیے؟ کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ ایک حدیث بہت ون لائنر حدیث ہے، ایک لائن کی حدیث یاد کر لیں گے، آدھی آپ کو آتی آدھی میں یاد کرا دیتا ہوں۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہے اور حلال کے بغیر صدقہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو وضو کے بغیر نماز پڑھتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو حلال کے بغیر صدقہ دے دیتے ہیں؟ سارا مہینہ دودھ میں پانی ڈالیں گے، ایک دن اللہ واسطے کر دیا، پیر صاحب کے واسطے کر دیا، اللہ کہتا مہینے کا ٹھیک کر، مجھے نہ دے، اپنا ٹھیک کر۔ ساری زندگی جھوٹ کیے، فراڈ کیے، قبضے کیے، لوگوں کے پیسے دبائے، مزدوریاں کھائیں، اور پھر کہتے میں نے مسجد بنائی، اللہ کہتا میں پاک ہوں۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور کس چیز کو قبول کرتا ہے؟ لا يقبل الا الطیب۔ اللہ تعالیٰ پاک کے علاوہ کچھ قبول نہیں کرتا، صرف پاکیزہ قبول کرتا ہے۔ اور قیامت کی علامات میں کہا بندے کو اس بات کا کوئی خوف بھی نہیں ہوگا کہ وہ جو کباب ہے حلال ہے یا حرام ہے، پیسہ آنا چاہیے کہ حلال آنا چاہیے؟ کیا ہے اس کا فائدہ تو نہیں ہے۔ گنڈیری بیچنے والا بھی وزن بڑھانے کے لیے، گوشت بیچنے والا بھی، گالی سب حکمران کو کہتے ہیں من گندم بیچیں گے نکلے گی کتنی؟ چاول کہیں کہ کچھ اور اندر کچھ، وہ کی کہتے ہیں کہ درا مانا ہے اے تھوڑا یہ بیچ جی۔ میں نے نا سندھ میں گیا ہوتا ہوں تو ایک چاول بیچتے ہیں، بڑا پیارا سا چاول دیکھنے میں، شکری پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، سستی سی چیز ہے وہ۔ جیک آباد میں، شکارپور میں، ہمارے کوسٹی میں، گلارچی میں بہت ہوتا ہے یہ چاول۔ وہاں 40-50 روپے کلو اس وقت ملتا تھا جب یہاں 150 روپے کلو چاول ہوتا تھا۔ اب تو مجھے خریدے ہوئے مدت ہوگی، مجھے اندازہ نہیں ہے اس وقت کیا صورتحال ہے۔ یہ جب راشن بناتے تھے بہت خریدتے تھے، تو میں نے کہا چاول کہاں چلتا ہے؟ تو بالکل کسی کام کا نہیں، پکانے میں دیکھنے کہتا جو تمہارا کاموکی کا سیالکوٹ کا اچھا چاول ہے اس میں اس کو ملاتے ہیں، دیکھنے والے کو پتہ نہیں لگتا، جب پکاتے تو ہمارا کیا ہے؟ چاہے جاندی اجڑ جائے 1.5 پکے ہیں۔ کیا یہ جائز ہے؟ سیمپل کچھ اور بیچنا، دکھانا کچھ اور دینا، یہ حکمرانوں کے مسئلے کیا عوام کے مسئلے؟ چلیں سبزی منڈی میں چلتے ہیں، پھل منڈی میں سیب خریدتے ہیں، سب سے اوپر کی لیر اور ہے، اخبار ہٹائیں تو نیچے، اور تیسری پہ جائیں تو، اور جو آخر میں وہ کیا؟ ہاں وہ تو کچھ ہے ہی نہیں نا۔ کیا یہ قوم نجات پا جائے گی؟ کیا یہ قوم فلاح پا جائے گی؟ آم خریدتے ہیں اوپر اور نیچے اور دکاندار کے فرنٹ پہ، اور اسے نہیں ہے میں ڈال لوں، کہتا آپ آج ہی ہے یہ لائے نا، یہ بیچنے واسطے نہیں ہے، میں جے تسی اپنے ہاتھ نہ پانے کس ہو جا کے لے لو، میں پچھو پانے میں پتہ میں کی پا کے دیا گا۔ 3 کانے 4 صحیح۔ یہ وہ بھول کے کرتا ہے کہ جان کے کرتا ہے؟ بڑا سودا لے کریانے کی دکان سے اسے اور ملے گا، اور بچہ لے تو یہ حلال ہے سب یہ حرام ہے؟ 8 گھنٹے نوکری کے پیسے لینے اور 3 گھنٹے کام کرنا، 5 گھنٹے رفو چکر لینا، یہ حلال ہے حرام ہے؟ بتائیں نا، بتانے میں کیا وہ کرتا تو کہ پیسے لے۔ میں ویسے پاکستان کے نظام کے بارے میں بہت خوش ہوں، ہمارے جو سرکاری ملازمین وہ ایک بڑا اچھا جملہ بولتے ہیں، ہم کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں اور کام کرنے کی، ہم کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں اور کام کرنے کی، کوئی اور ہے کہ ہمارے گھروں میں رہتے ہیں، ہمارے محلوں میں رہتے ہیں، ہمارے معاشروں میں رہتے ہیں، کہیں اور کے رہنے والے کہ ہمارے لوگ ہیں؟
اور جس نے اپنی اولاد کو حرام کھلایا اس نے کبھی سکھ نہیں پایا. ظلم کرنے والے کو کبھی خوشی نہیں ہوئی اور بانٹنے والے اور نیکی کرنے والے کبھی بھوکے نہیں سوئے. میری زندگی کا نتیجہ ہے, کتابوں کا نچوڑ ہے. صدیوں میں لوگوں نے یہ دیکھا, ظلم کرنے والا کبھی خوش نہیں رہ سکا, کبھی پاگ نہیں لگے. یہ جو ہمارے پنجاب میں دعا ہے نا, اللہ تعالیٰ تیرے پاگ ہے کہ تو برکتہ دے, تو ہنستا پاستا رہے. ظلم کرنے والا, حرام کھانے والا, سود کھانے والا, جھوٹ بولنے والا, لوگوں پہ غصب کرنے والا, رشوتیں لینے والا, کبھی کہیں پاگ لگ جائے, ایسی اولاد جو کبھی سکون لگ جائے ہنسی نہیں. اور چٹنی سے کھانے والے, روکھی سوکھی کھانے والے, اور اللہ پہ توکل کرنے والے, اور حلال کھانے والے, جو خوشی ان کو سجدوں کی بھی توفیق سب کو نہیں ملتی. جن کا رزق حلال ہوتا ہے تہجد کی توفیق بھی ان کو ہوتی, حرام خوروں کو بھی کبھی سجدے کی توفیق ملتی. حرام خوروں کو بھی کبھی ممکن ہے کہ سجدوں کی توفیق مل جائے, کچھ نہیں ہے. ہوں گے بھی تو وہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کو قبول ہی نہیں کرتا. اور یہ نہیں چاہیے کہ آدھا حرام ہو آدھا حلال ہو, اتنا میرا صحیح اتنا خراب ہے. لوگ کہتے ہیں دو کاروبار ہیں, ایک ٹھیک ہے خراب ہے, میں ٹھیک میں سے کھاتا ہوں. وہم ہے. 10 من دودھ کو خراب کرنے کے لیے نالی کا کتنا پانی چاہیے, بولے نا, 10 من دودھ کو خراب کرنے کے لیے نالی کا گٹر کا کتنا پانی چاہیے. عقیدے میں بھی یہی ہے, رزق میں بھی یہی ہے. عقیدہ بھی, توحید بھی, اللہ کی وحدانیت اور الوہیت اور ربوبیت اور عظمت بھی 99% ٹھیک ہوئی, 1% خراب ہو گئی, 99 بھی گئی. اور رزق بھی 99% ٹھیک ہوا, 1% میں خرابی آ گئی, 99 کا 99. کچھ کیجیے, کچھ کیجیے. اور یہ میں اپنے بچوں سے پریشان ہوں, نوجوانوں سے, یوتھ سے. ان کو تو ویسے پیسے کی مشین بننے کا شوق ہے کہ مسلمان انسان بننا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ صاحب کوئی 2 لاکھ روپیہ مہینے آ جائے نا, پھر گڈی کو شروع صاحب سے پھر آہستہ آہستہ ترقی کر لگا. میں تو شادی نہیں کرنی جب تک اپنی گڈی نہ ہوئی, اپنا کار نہ ہویا, کہ 2-3 لاکھ روپے کی آمدن نہ ہوئی. تو یہ تک کہیں ہے 45 سال کے بزرگ ہو گئے ہیں اور ابھی آج کے اس پروگرام میں صدقے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے, اور ایک مسلمان کی زندگی گزاریں گے, یا ایک مثالی مسلمان کی باعمل کی زندگی. تو میں آپ سے وہ حدیث پڑھ رہا تھا,
یا اللہ ایک تو اعمال لکھنے والے فرشتوں میں تو مجھے نیکی والے کو مصروف رکھ اور گناہ لکھنے والے کو فارغ رکھ، اور اے اللہ جو میرے سے گناہ سرزد ہو جائیں اے اللہ ساتھ کے ساتھ معاف ہوتے گئے، اے اللہ میرا کوئی گناہ جمع نہ ہو۔ میرے بھائیوں بزرگوں میری بہنوں، موت کے وقت کا کوئی پتہ نہیں، آج زندہ اور کل۔ میں آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میں سے 1924 کا کوئی آدمی بیٹھا ہو، آج سے 100 سال پہلا کوئی بندہ 1924 میں جو پیدا ہوا تھا وہ ہاتھ کھڑا کرے؟ 1947 میں جب پاکستان بنا تھا جو اس وقت پیدا ہوا وہ ہاتھ کھڑا کرے؟ تو 2-3 ہوں گے۔ 1947 والے اینی باڈی، کوئی آدمی 1947 والا؟ وہ ایک بزرگ بیٹھے، میں کچھ اور سمجھانا چاہتا ہوں۔ آج 2024 ہے، 2124 میں جو زندہ ہوگا وہ ہاتھ کھڑا کرے؟ اگر 1924 والے نہیں رہے تو 2024 والوں میں بھی 2124 میں یہاں کچھ اور لوگ ہوں گے۔ 2124 میں 2150 میں آنے والے 25 سالوں میں جتنے بیٹھے ہیں 80% نہیں ہوں گے۔ 80% 25 سالوں میں تقریباً ان کے چینج ہو چکے ہوں گے، اور عمل ساتھ چاہیے۔ عمل کے اوپر زندگی بنائیں۔ آپ کی گرمی کا بھی احساس ہے، اس کا بھی احساس ہے، برداشت کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ بہت سارے کام صرف برداشت کر جانے سے گزر جاتے ہیں۔ ہم ہر چیز کو ایک ماڈل بنانا چاہتے ہیں، 100% پہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں 100% جنت میں ہوگا، اس دنیا میں 100% کرنا ہے کہ گزارا کرنا ہے؟ بولیں، ہم گزارا نہیں چاہ رہے، ہم گزارے سے آگے جا رہے ہیں۔ گزارے سے زیادہ تو اللہ نے مجھے دیا۔ نبی مکرم عروہ بن زبیر کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری خالہ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ مجھے کہنے لگی، عروہ ہم نے چاند دیکھا، ہم نے چاند دیکھا، ہم نے چاند دیکھا، ان 3 چاندوں کے درمیان 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ تو عروہ کہنے لگے، خالہ جب چولہا نہیں چلتا تھا پھر پکاتے کیا تو کھاتے کیا؟ کہتی کچھ بھی نہیں، 2 مہینے ہمارے گھر روٹی نہیں پکی، ہم کھجور کھاتے تھے اور کھجور کا پانی پیتے تھے، 2 چیزوں پہ ہمارا گزارا ہوتا۔ کبھی کبھی انصاری ہمارے ہمسائے تھے وہ دودھ کا پیالہ بیچتے، کبھی کبھی ہم روز کھجوروں پہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں اور چارپائی پہ ایک کھجور پڑی ہے، اور اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہو کہ صدقے کی ہے تو میں اس کو اٹھا کے، ایک کھجور تھی وہ بھی نہیں کھائی، اس ڈر سے کہ کہیں صدقے کی نہ ہو۔ ہم کو سب کچھ جو حلال ہے حرام میں آنا چاہیے، فکر نہیں، ایک صدقے کی کھجور ہے۔ انس فرماتے ہیں، کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا، آپ ردی کھجوریں کھا رہے تھے جو زمین پہ گری ہوتی ہیں، زمین سے اٹھاتے ہیں، جو خوشوں سے توڑی نہیں ہوتی، آپ ردی کھجوریں کھا رہے تھے، اور جس چربی کے ساتھ آپ روٹی کھا رہے تھے اس میں سے کیا تھا؟ حمد آ رہی تھی اس میں سے۔ یعنی میں کہنا نہیں چاہتا جو حدیث میں لکھا کہ جس چربی کے ساتھ آپ کھانا کھا رہے تھے یہ آپ کے گھر کی کیفیت تھی۔ بیٹی نے آ کے کہا کہ میری مدد کر دیجئے، کہا فاطمہ صفہ والوں کے پیٹ تو قبر کے تک جا پہنچے، ان کے پیٹ تو قبر کو جا لگے، میں تیری ضرورت کس طرح پوری کروں؟ مجھے صفہ والوں کی فکر ہے۔ اور ہماری اولادوں کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی، ہم وہ لوگ ہیں جو سائیکل کے لیے ترستے تھے، اور ہمارے بچوں کے پاس گاڑیاں ہیں اور موٹر سائیکل کا تو شمار نہیں۔ سائیکل اب لوگ ایکسرسائز کے لیے چلاتے ہیں، سائیکل مزدوری کے لیے تو مزدور بھی نہیں چلاتا، وہ بھی 70 پہ بیٹھ کے آتا ہے، جو گٹر صاف کرتا ہے اس کی سواری کا بھی کیا نام ہے؟ موٹر سائیکل۔ اسے کہہ کے کب آئیں گے؟ کہتا واٹس ایپ کر دیجیے گا، تصویریں بھیج دیں، میں پھر بتاؤں گا کہ میں کتنے بجے آ سکتا ہوں، میں اپوائنٹمنٹ دوں گا۔ گٹر صاف کرنے والا ڈائری بتاتا ہے کہ کتنے بجے آؤں گا۔ میں نے گدا گاڑی کے پیچھے دیکھا لکڑی کی بھٹی پہ لکھا تھا اگر میرا یہ فون نمبر بند ہو تو میرے اس فون نمبر پہ رابطہ کر دیجیے۔ کھوتی ریڈی والے نے بھی 2 نمبر ہیں، مگر شکر کتنا ہے، ساری نعمتوں کے باوجود پوری قوم کس پہ لگ گئی؟ مر گئے۔ تو واقعی جس کا دین چلا گیا مر گیا۔ میں تاجروں سے روز جا کے کہتا ہوں
کہ جس کی عصر کی نماز رہ گئی اس کا خاندان بھی برباد ہو گیا، اس کا مال و متاع بھی ضائع ہو گیا، اور لکھے اور بینر لگائے مارکیٹوں میں ہماری عصر کی نماز رہ گئی، ہم برباد ہو گئے، ہم ہلاک ہو گئے، ہمارے گھر سب ختم ہو گئے کیونکہ ہماری نماز رہ گئی عصر کی۔ جس کی عصر رہ گئی وہ واقع برباد ہو گیا، جس کے 2 آنے 4 آنے کم ہوئے اس کو بربادی نہیں ہوئی، جس کی نماز رہ گئی۔ گھر بناتے کوٹیاں اور اس میں بے نمازی، میرے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اذان ہو اقامت ہو میں اس مصلی پہ کسی کو کھڑا کروں اور میرے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت ہو اور ان کے پاس ایندھن ہو، میں ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں۔ جو اذان کے بعد مسجد میں ہم تو سارے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں، محفل سجی ہوئی ہے اور ہم صدقے جا رہے ہیں، ہم قربان جا رہے ہیں، زندگی فضول ہے، عشق مصطفیٰ نہ ہو تو کیا کرنا ہے، جان بھی قربان ہے، یہ سب نعرے ہیں، یہ خالی خودی باتیں ہیں۔ مسلمانوں اصل بات عمل کی ہے، اور میں اپنی جماعت سے گزارش کرتا ہوں، میری جماعت نے کام شروع کیا، اللہ کا شکر ہے طول و عرض میں جماعت پھیلی، ملک میں ملک سے باہر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تعارف اور پہچان بنایا۔ پھر بار کر کے صحراؤں میں جائیں تو جماعت ہے، بلوچستان کی کلیوں میں جائیں، دور دراز کے علاقوں میں جائیں تو جماعت ہے، افغانستان کے بارڈروں پہ چٹان کے پہاڑوں پہ جماعت موجود ہے۔ میں سارے ملک میں پھرتا رہا، آپ کے ساتھی شہیدوں کے گھر، غازیوں کے گھر، مجاہدوں کے گھر ہر جگہ موجود ہیں۔ میری گزارش ہے جو اس جماعت کا کلائمیکس ہے، جو اس جماعت کا پیک ہے، جو اس جماعت کا عروج ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کا عروج رکھے گا۔ وہ عمل کی دعوت دی ہم نے یا تقریریں سنائی؟ بتائیں، ابھی اس والے محترم آپ سے باتیں کر رہے تھے، ان اللہ کے بندوں نے جب ہم سے آ کے بات کی، عمل سنانے کی بات کی یا صرف ہمارے کانوں کو خوش کیا؟ مگر آج ہمارے ساتھی بھی تقریر وہ سننا چاہتے ہیں جنہاں کرنا تو سوال ہے، تقریر سن کے کہتے ہیں سوال آیا کہ سوال، اور روٹی کھاتے ہوئے تقریر سن رہے ہو۔ ہم بھی کانوں کی دستیں دیتے ہیں، ہم نے بھی وہ نسبیں شروع کی ہیں جس میں دعوت کوئی نہیں ہے، جس میں عقیدہ کوئی نہیں ہے، جس میں عمل کوئی نہیں ہے، سوال برآمد ہے۔ مسلمانوں جب کانوں کے مزے لیے جائیں گے پھر عمل نہیں ہوگے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں عمل کے اوپر کھڑے ہونا ہے، اور سب سے بڑی دعوت بھی ان کی جن کے پاس عمل ہو اور آگے بڑھنا ہے کام میں۔ ایک حدیث سے واقعہ سنا دوں تاکہ میری بات پوری تو 1 منٹ آپ کا رہتا ہوں، کوئی جذبے پیدا کرے۔ خود غرض معاشرے ترقی نہیں کر سکتے، اپنے لیے سوچنے والے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم تو اخرجت للناس ہیں، اپنے لیے آئے کہ دوسروں کے لیے؟ ہم دوسروں کے لیے آئے، اپنے بھائی اس کو بند کر دو، لوگوں کو سانس آ گیا، یہ کرے گا تو دوسروں تقریر نہیں کر سکیں گے، اس کی گونج بہت ہے۔ اب بہتر ہو گیا کہ موسم تھوڑی دیر میں چلائیں گے ہم اس کو، تو کچھ سرو کریں، خدمت کریں، محبت پیدا کریں، لوگوں کی بات سنیں۔ اللہ کے نبی کی ایک بات میں اپنے باغبان سے کہنا چاہتا ہوں، اسی حدیث میں بیان کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونی چادر آئی، ایک عورت بنا کے لائی بردہ۔ صحابی کہتے تمہیں کیا معلوم کہ بردہ کیا؟ کہنے لگے ایک اونی چادر بنا کے لائی، وہ چادر آپ کو بہت پسند تھی، آپ استعمال کرتے تھے۔ ہمیں کسی سے کیا لگے، غزہ میں کیا، کشمیر میں کیا، میرے خاندان میں کیا، محلے میں کیا، کس کی پکتی کس کی نہیں پکتی، مجھے اس سے غرض نہیں۔ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کس بندے کا دین کی مضبوطی ہے، کون کمزور ہوگا، اور لٹے گئے ماریں گے۔ ہماری ریڈ لائن اسلام ہے کہ کوئی اور ہے؟ ہماری جان اللہ پہ قربان ہے، کسی حکمران پہ، کسی سیاستدان پہ؟ ایسے یار مجھے خوش کرنے کے لیے نہ کہیں، ابھی جو فیس بک پہ آپ کہہ رہے تھے ہماری جان کس کے لیے قربان ہے، یہ سب جانے ضائع ہو گئی جو اللہ کے گواہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ہماری ریڈ لائن، ہماری حد اللہ کی حدیں ہیں، ہم کسی انسان کو ریڈ لائن نہیں مان سکتے۔ کملے ہو گئے سارے نوجوان، ہم تبدیلی لائیں گے، نیا پاکستان بنائیں گے، تو جو 78 سال پہلے میرے آباء و اجداد نے آپ کے خاندانوں میں قربانیاں دے کے بنایا، یہ جعلی پاکستان ہے۔
ہم نیا پاکستان بنائیں گے. میں کہتا ہوں پرانے بھیج دینا. مت ایسی ماری اور بھاگے پھرتے اور کسی کہتے نہیں جماعت میں دعوت میں آپ کے ساتھ ہیں, یہ حکومت میں سیاست میں آپ کے ساتھ نہیں. آپ کا نیگیٹو ہمیں سمجھ نہیں آتا, ٹکرا جائیں. اور مسلمانوں جہاں ہم ٹکراتے ہیں دنیا جانتی ہے, ہم نے محلوں میں جنگیں نہیں لڑی, ہم نے دنیا سے جنگیں لڑی ہیں. لڑی ہیں کہ اللہ کی توفیق سے جیتی ہیں, کل بھی جیتی ہیں, آج بھی جیتیں گے, آنے والے کل میں بھی جیتیں گے, اور پوری دنیا میں اسلام غالب ہو کر چلے گا. اسی جماعت پر اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. تو وہ عورت چادر لے آئی. سیدنا عبد الرحمن بن عوف آئے, کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر آپ مجھے دے دیں. آپ نے کہا کہ مصروف ہوں. گھر گئے تو لپیٹ کے وہ چادر بھیج دی. صحابی لڑنے لگے, کہنے لگے تمہیں معلوم ہے کہ یہ چادر آپ کو پسند تھی, آپ جانتے ہیں کہ یہ چادر آپ کی ضرورت تھی, اور تیسری بات کیا کہی, عبد الرحمن کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ کے نبی سے جب کوئی چیز مانگی جائے تو آپ منع نہیں کرتے, جب آپ سے کوئی سوال کر لیا جائے تو آپ منع نہیں کرتے. میرا یونین کونسل کا کارکن, میرا شماریہ کی بلاک کا ساتھی, میرا ووٹ کا ساتھی اگر لوگوں کے لین دین میں کمزور نہیں, میں دعوت میں بڑا اچھا ہوں, میں لوگوں کے معاملات میں نہیں چلتا, جو لوگوں میں کھلتا ملتا نہیں ہے یہ مسلمان اللہ کو پسند نہیں ہے. جو گھل مل کے رہے, سوشل ہو, عوامی ہو. تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی کسی کو منع نہیں کرتے. وہ چادر سے کہنا عبد الرحمن بن عوف نہیں, تمام کے لوگ تھے. کہنے لگے میں نے چادر کون سی زندگی کے لیے لی, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن کے ساتھ چپٹی تھی, آپ کے ساتھ چپٹی ہوئی تھی. بس اتنا دل چاہا کہ جس دن موت ہو تو میرا کفن یہ چادر بن جائے. آپ کے بدن کے ساتھ چپٹی ہوئی تھی, خواہش یہ پیدا ہوئی کہ جس دن مروں گا یہ چادر کام آ جائے. صحابی کہتے پھر جس دن جنازہ اٹھا سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا, یہی چادر آپ کا بہت. وہ تو اپنی کفن کا بندوبست بھی دنیا میں کر گئے, اپنی آخرت کو اپنے سامنے رکھ کے, اور چند سالوں میں شرق و غرب شمال و جنوب کے مالک بن گئے, اپنے کردار سے کیسر و کسرا کو گرا گئے. مسلمانوں اگر آج ہم اپنے اصل پہ قائم رہے, کل بھی ہمارا ہے, آج بھی ہمارا ہے, تو یقین کی راہ پہ چل پڑے. انہیں منزلوں میں پناہ دی, جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا تو قدم قدم پہ بہک گئے. وسوسوں والے کبھی نہیں بڑھتے, یقین والے کامیاب ہوتے ہیں. والسلام علیکم.